مسجد اقصی میں نماز تراویح خاص طور پر حالیہ برسوں کے تناظر میں، جس میں سیاسی اور سیکیورٹی عوامل نے نمازیوں کے لیے رسائی اور عبادت پر اثر ڈالا ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان عبادت میں مصروف ہیں۔ ایسے میں سب کی نگاہیں مشرق وسطیٰ پر ہیں، جہاں پر حالات لگاتار کشیدہ ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں خاص طور سے فلسطین اور فلسطین کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، چاہے غزہ کی بات کی جائے، ویسٹ بینک کی بات کی جائے، یا پھر دوسرے جو مقدس شہر ہیں وہاں کی بات کی جائے، ہر جگہ پر رمضان کی رونق دیکھنے کو آ رہی ہے۔ حالانکہ غزہ میں جس طرح کے حالات ہیں، بھوک مری جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک امید کے ساتھ یہاں پر بھی لوگوں نے شروعات کی ہے۔ بات ہم مسجد اقصی میں نماز تراویح کی کریں گے، کیونکہ مسجد اقصی کے زیادہ تر حصے پر یہودیوں کا ایک طرح سے قبضہ ہے۔ اسرائیل نے اس جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس پر قبضہ ایک طرح سے کیا ہوا ہے۔ ناجائز قبضہ اسرائیل کا ہے، لیکن ایک تھوڑے سے حصے پر مسلمانوں کو عبادت کی اجازت یہاں پر دی گئی ہے۔ اس بار بھی جو مسلمان ہیں مشرق وسطیٰ کے، خاص طور سے فلسطین کے، یروشلم کے جو مسلمان ہیں، وہ یہاں پر عبادت کرنے کے لیے پہنچے، اور رمضان کی پہلی رات یعنی چاند ہونے کے فوراً بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یہاں پر نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا گیا۔ الاقصی جو مسجد ہے، دراصل اسلام میں بہت مقدس ترین مقام ہے۔ یہ اسلام کا قبلہ اول بھی ہے، اور ہر رمضان میں مسلمان دنیا بھر سے یہاں نماز تراویح ادا کرنے آتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر اب نماز پر اور عبادت پر بہت زیادہ پابندیاں لگا کر رکھی گئی ہیں۔ عام طور پر تراویح نماز کی جو صورت حال ہے، یعنی ہر رمضان میں مسجد اقصی میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، اور ہزاروں مسلمان نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ عبادت رمضان کے روحانی ماحول کا حصہ ہوتی ہے، جب مسلمان روز بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نماز، دعا اور ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ یہاں پر مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت تو ضرور دی گئی ہے، حالانکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل حکومت نے بہت زیادہ سختی کی تھی، اور کابینہ نے یہ طے کیا تھا، انتظامیہ نے یہ طے کیا تھا کہ اس بار مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت نہیں دی جائیں گی۔ لیکن بہت غور و فکر کرنے کے بعد مسجد اقصی کے صحن میں ایک چھوٹی سی جگہ پر مسلمانوں کو عبادت کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس مسجد اقصی تک پہنچنے کے لیے بہت سخت سیکیورٹی سے ایک طرح سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بہت جانچ پڑتال ہوتی ہے، باقاعدہ یہاں پر ایک آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، ایک پاس بنتا ہے، اجازت نامہ ہوتا ہے، اور اس اجازت نامے کے بعد ہی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے مسجد اقصی تک پہنچنے پر سخت سیکیورٹی لگا رکھی ہے، چیک پوائنٹس بنا رکھے ہیں، اور پرمٹس کا نفاذ بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک سے آنے والے فلسطین مسلمانوں کے لیے حتمی فیصلے، حفاظتی تشخیص اور سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر یہاں پر ایک طرح سے عبادت کی جاتی ہے، جس سے بہت سے نمازی روزانہ داخل بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان عبادت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کی جو اسلام میں اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مسجد اقصی دراصل مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور جس طرح سے مکہ اور مدینہ یا کعبہ شریف اور مدینہ منورہ روضہ مقدس کی اہمیت مسلمانوں میں ہے، اسی طرح سے مسجد اقصی کی اہمیت بھی مسلمانوں میں ہے، لیکن بہت سے مسلمان یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ سیکیورٹی ایک بڑی وجہ اس کی بتائی جاتی ہے، جہاں پر یہودیوں اور اسرائیل نے ناپاک قبضہ اس پر کیا ہوا ہے۔ بعض رمضانوں میں عمر کی بنیاد پر داخلے پر پابندی لگی ہے، اور اس بار بھی عمر کے حساب سے ہی یہاں پر جانے کی ایک طرح سے شرط لگائی گئی ہے۔ مثلا مردوں کو 55 سال سے زیادہ، عورتوں کو 50 سال سے زیادہ، اور بچوں کو مخصوص عمر تک داخلے کی اجازت یہاں پر دی جاتی ہے۔ چیک پوسٹ اور فوجی بڑی تعداد میں یہاں پر اسرائیل کے تعینات رہتے ہیں۔ مغربی کنارے اور یروشلم میں چیک پوسٹیں بنی ہوتی ہیں، اور فوجی دستے یہاں پر تعینات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے فلسطینی مسلمان نمازی صبح سویرے نکلنے کے باوجود وقت پر مسجد پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں۔
نمازیوں کی تعداد کی اگر بات کی جائے یا عبادت کی صورتحال کی بات کی جائے، کیونکہ بعض اوقات تراویح میں بڑی تعداد میں نمازی یہاں پر جمع ہوتے ہیں، کئی مواقع پر 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک نمازی بھی یہاں پر نماز تراویح میں جمع ہوتے تھے، لیکن کیونکہ موجودہ وقت میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں، ایسے میں ایک چھوٹی تعداد میں، بہت کم تعداد میں مسلمان یہاں پر پہنچتے ہیں اور عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے بہت سے لوگوں کو پہنچنے سے ایک طرح سے روکا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے، آپ کے پاس آئی کارڈ نہیں ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، تو پھر آپ کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ بہت جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی مسجد اقصی میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ رمضان کا مہینہ پورے آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، مسلمان پوری دنیا میں مسلمان اور خاص طور سے یروشلم اور اس کے آس پاس مغربی کنارہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم چاہے ایک رات ہی مل جائے یا ایک دفعہ ہی وہ مسجد اقصی میں عبادت ضرور کریں، تو ایسے میں وہ مسجد اقصی پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے اور رمضان کے اس پاک مہینے میں مسجد اقصی میں جو عبادتیں مسلمان کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کریں گے اور بہت جلد یہاں کے مسلمانوں کے اچھے دن ایک بار پھر سے لوٹیں گے۔